کمزور دماغ والے عادتوں کے غلام ہوتے ہیں، مضبوط دماغ والے علی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو کس کا غلام ہے؟ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک ایک گھنٹے مجھے چائے پینی ہے، کوئی چائے کا عادی، کوئی سگریٹ کا عادی، کوئی گھٹکے کا عادی، کوئی پان کا عادی۔ اب یہ عادت کے سامنے جھک جاتا ہے اور عادت اسے عبادت میں جانے نہیں دیتی۔ ایک اور مثال دوں، کسی کو رات کو جاگنے کی عادت ہے، اب باپ کہتے، مثال کل شاید دی تھی میں نے، باپ کہے کہ سو جا، اب جاگنے کی عادت ہے، یہ رات کو سو نہیں سکتا۔ لیکن جب علی کی زندگی کو دیکھو گے تو امام فرماتے ہیں ستاروں گواہ رہنا، رات کے اندھیروں میں علی کو تم نے سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ علی کی زندگی کی پہلی رات تھی جب رسول نے کہا شب ہجرت علی سو جا۔ اگر عادت ہوتی علی کو نیند نہیں آتی، کیونکہ عبادت کا عادی ہے، فرمایا زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ تو علی کس کا غلام ہے؟ عادتوں کا غلام نہیں ہے، عبادتوں کا غلام ہے۔ تو سوال یہ تو کس کا غلام ہے؟ امام فرماتے اگر نوکر بننا ہے تو علی کا نوکر بن، اور علی کا نوکر تب بنے گا جب تمہارا دماغ مضبوط ہوگا۔ جب دماغ مضبوط ہوتا ہے تو ول پاور مضبوط ہوتا ہے، جب ول پاور مضبوط ہوتا ہے تو بندہ پھر دین پہ ایسے عمل کرتا ہے جیسے علی بن ابی طالب نے کہا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ایشو یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم میں سے کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، محبت ہے، لیکن قرآن کی آواز آئی آمنو وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کرے۔ یعنی ایمان کی نشانی عمل صالح ہے۔ ایمان لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اس نے علی کی ولایت کو ماننے کے بعد اس کے وجود میں عمل کتنا ہے؟ اگر عمل ہے تو ایمان ہے، اگر عمل نہیں تو ایمان نہیں۔ بندہ مجلس میں آیا، مجلس سننے کے بعد اس میں عمل کتنا پیدا ہوا؟ اگر عمل نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں نہ اجر ممنون ملے گا نہ جنت ملے گی۔ پھر اس کا ایمان ابو سفیان والا ہے، اس کا ایمان علی والا نہیں ہے۔ جتنی معرفت بڑھتے اتنا انسان کا عمل بڑھے۔ مثلا معرفت کم تھی تو بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، معرفت بڑھتی ہے تو وہ مستحبات کے قریب جاتا ہے، اور معرفت بڑھتی ہے وہ نماز شب کے قریب جاتا ہے، اور معرفت بڑھتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ کے قریب جاتا ہے۔ تو جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا عمل بڑھتا ہے، ورنہ نبی کا ساتھ بھی بندے کو صحابی نہیں بناتا ہے۔ شمر جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے اور کربلا میں قاتل حسین ہے، علی کے ساتھ نے اس کے وجود میں معرفت کو نہیں بڑھایا۔ معرفت ہے تو تمہارے وجود میں عمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک لطیف واقعہ سناؤں۔ حضرت عیسیٰ، ان کے ایک صحابی، عیسیٰ کو لگی بھوک، کہ میرے پیارے صحابی بھوک لگی ہے روٹیاں لے کر آؤ۔ کہا کہ حضرت عیسیٰ میری جیب میں 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا 1 درہم مجھ سے دے دے، 3 درہم ہو گئے، جا کر روٹی لے کر آئے۔ گیا دکان پر اور پوچھا روٹی کتنے کی؟ کہا 1 درہم کی، 3 روٹیاں دیں۔ لینے کے بعد جب پلٹ رہا تھا تو راستے میں سوچنے لگا کہ 2 درہم تو میرے، بزنس مائنڈڈ تھا، 2 درہم تو میرے، 1 درہم عیسیٰ کا، تو 2 روٹیاں کس کی ہوئیں؟ میری۔ عیسیٰ کی 1 روٹی، سفرے پہ بیٹھیں گے 1.5 روٹی تو وہ کھا جائے گا، اس کا مطلب میری آدھی روٹی بھی چلی جائے گی، کا پیسہ میرا ہے، عیسیٰ روٹی کیوں کھائے؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کنجوس کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ پہلی نشانی سخاوت کی نشانی کہ حاتم طائی کی جب بیٹی مولا سے ملنے آتی ہے، امام احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ اس کا باپ سخی تھا، کافر تھا پر اللہ کی صفت میں ڈھلا ہوا تھا، اس نے اپنی فطرت کے ایک پہلو کو اجاگر رکھا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی صفات میں خود کو ڈال دے، تو کنجوس تھا۔ تو شیطان نے ایک ترکیب ڈھونڈی، عادتوں کا غلام تھا، تو شیطان نے کہا ایک کام کرو، چلتے چلتے 1 روٹی کھا لو، تو 1 روٹی راستے میں کھا لو گے، بچیں گی 2 سفرے پہ بیٹھنا، 1 تم 1 حضرت عیسیٰ۔ اس نے چلتے چلتے 1 روٹی کو نگل لیا، اور جیسے عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی ملی؟ کہ اللہ کے نبی 2۔ کہا بیٹھو بسم اللہ کر کے کھائیں، سفرے پر بیٹھے روٹیاں کھائیں، اور کھانے کے بعد کہا چلو سفر پہ چلتے ہیں۔ اب صحابی ہے لیکن کنجوس ہے، کمال کردار میں ہوتا ہے، نام میں نہیں ہوتا۔
جس کا کردار جتنا بلند ہے اس کا نام اتنا بلند ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ کسی کا نام شیر علی رکھ لو، کیا شیر بن جائے گا؟ چلا حضرت عیسیٰ کے پیچھے پیچھے، راستے میں دریا آیا، اس نے دیکھا نہ کوئی کشتی نہ کوئی وسیلہ، اللہ کے نبی کیسے چلیں گے؟ کہ گھبراتے کیوں ہو میرے ساتھ؟ دیکھا اچانک حضرت عیسیٰ پانی پر چلنے لگے، یہ ڈر کے رک گیا. اللہ کے نبی نے کہا جب تک میرے قدموں کو فالو کرو گے یہ پانی بھی تجھے نہیں ڈبوئے گا، جب تک اطاعت علی میں رہو گے یہ پانی تجھے کبھی نہیں ڈبوئے گا. کہ یہ قدموں کے پیچھے چلنے لگا اور تعجب سے دیکھنے لگا کہ یہ پانی کے اوپر چل رہا ہے. جب دریا کو کراس کر لیا اس نے حضرت عیسیٰ کے تلووں کو دیکھا، اپنے تلووں کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کے نبی عجیب منظر آئے گا کیسے؟ کہ میرے تلوے بھی خشک ہیں، آپ کے تلوے بھی خشک ہیں، پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاؤں میں نہیں لگا. اللہ کے نبی آپ تو بہت کریم نبی ہیں، بڑے معجزنما نبی ہیں جو پانی پر چلے. میرے دل میں آپ کی معرفت نہیں تھی، اب واقعاً میرا وجود آپ کی معرفت سے سرشار ہو گیا. عیسیٰ مسکرائے کہ معرفت آ گئی؟ کہ ہاں بہت معرفت آ گئی. کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کہ اللہ کے نبی دو. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ معرفت بڑھی تو عمل بڑھا کے نہیں. 20 سال سے مجلسیں سن رہے ہو ویسے کے ویسے، اس کا مطلب یہ مجلس تجھے ذرہ برابر عمل میں نہیں ڈال رہی. اگر مجلس سننا، قرآن سننا، علی کی محفل، حسین کی محفل میرے دل میں معرفت نہیں بڑھا رہی تو مجلس کا کیا فائدہ؟